بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمل، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 80-81۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ خیر خواہی، جذبہ ہمدردی پورے عالم انسانیت کے لیے بطریق اتم موجود ہونے کے اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی پیغامات پوری جدوجہد اور ذمہ داری سے عالم انسانیت تک پہنچایا، اور اس پیغام کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اللہ کا پیغام سن کر ایمان لائے، دوزخ سے بچ جائے، ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن یہ پیغام قبول نہ کرنے کے اساس پر جب بعض لوگوں نے، بالخصوص صنادید عرب نے قبول نہیں کیا، انکار کیا، منافقین نے منافقت شروع کی، تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوئے اور سخت صدمہ پہنچا۔ قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا مضمون مذکور ہے۔ مثلاً وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو اسی طرح مذکورہ آیت میں بھی تمثیلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قبول حق کے معاملے میں مردہ لاش کے مانند ہے، یہ لوگ مردہ لاش کی طرح ہے۔ دوسری مثال یہ دی کہ یہ لوگ بہرے ہیں، حق سننا نہیں چاہتے۔ تیسری مثال یہ دی کہ یہ لوگ اندھوں کی طرح ہے، یہ حق دیکھ نہیں سکتے۔ اس پورے مضامین میں سننے سنانے سے مراد محض کانوں تک آواز پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سماع سے مراد سماع نافع کا نہ ہونا ہے۔ اور اگر سننے سنانے سے مراد محض کانوں تک آواز پہنچانا مقصود ہو جائے تو یقیناً قرآن کریم کا یہ ارشاد مبارک خلاف مشاہدہ، خلاف واقع ہوگا۔ لہٰذا سننے سنانے، دیکھنے دکھانے، زندہ مردہ کو بطور تمثیل ذکر کیا، بطور تشبیہ استعمال کیا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ باقی جو مشہور اختلافی مسئلہ ہے سماع الموتیٰ کا، قرآن کریم اس مسئلے سے ساکت ہے۔ آیات مذکورہ میں استماع کی نفی ہے، سنانے کی نفی ہے، سماع اور سننے کی نفی نہیں ہے۔ لہذا آیات مذکورہ سے سماع الموتیٰ کا استدلال کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے، یہ استدلال تام نہیں ہے۔ البتہ سماع الموتیٰ ایک مستقل اختلافی مسئلہ ضرور ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع الموتیٰ کا قائل ہے، جبکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عدم سماع کے قائل ہے۔ اور پھر اس مسئلہ کے حوالے سے ہمارے اکابرین نے مستقل کتابیں لکھی ہے۔ مفتی شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تکمیل الحبور فی سماع اہل القبور بہترین رسالہ ہے۔ ہمارے شیخ سند اور پیر و مرشد مفتی فرید صاحب کے مقالات، ہمارے استاد مولانا سرفراز خان صفدر کے تسکین الصدور، اس طرح مختلف مسائل پر، اس مسئلے پر مختلف رسائل اور کتابیں لکھی گئی ہے۔ علامہ سبکی کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو ضرور ہے کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کا کلام سنتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بعض حالات میں بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض مردے سنتے ہیں، اور بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض مردے بعض حالات میں نہیں سنتے۔ قبرستان میں جاتے وقت سنت تو یہ ہے کہ سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ باقی سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ اللہ کی مرضی ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو اکابرین کا عقیدہ ہے، سماع الموتیٰ کا عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اپنی اکابرین کا اندھا مقلد ہوں۔ فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ اب سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، ان کو آواز دے گی کیا ہے۔ وَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ لوٹ جائے پیٹ پھیر کر۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہے آپ، بِهَادِ الْعُمْيِ، ہدایت دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا، نہیں تم سنا سکتے، الا مگر، من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان رکھتا ہے ہمارے آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہی تابعدار ہے، فرمان بردار ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔